السلام علیکم ویورز، پروگرام گل بات کے ساتھ میں ہوں صوفیہ احمد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور بہت ہی پیارے ہمارے کرم داد صاحب. کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں، پھر میں بولتی رہوں گی. بھائی تم بولنا تو خود ہی شروع کر دیتی ہو نہ، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ پروگرام کو تم نے ہی شروع کرنا ہے. اچھا نہیں، مجھے بتائیں پھر میں اور کیا کروں؟ خبریں ان کو ساری پتہ ہیں. نہیں تو یہ جو چند مئی یہاں آ کر بیٹھتا ہے اس نے کیا داڑھ نکلوائی ہوئی ہے کہ یہ نہیں شروع کر سکتا؟ میں آپ لوگوں کے دانتوں پہ نظر رکھنے کے لیے ہوں کہ کہیں آپ لوگ کچھ غلط ولط بات نہ کرتے. نہیں، دانتوں سے بات نہیں کی جاتی، بات کی جاتی ہے زبان سے. تو زبان سے ہم بات کریں گے تو تم نرے سنا نہ کرو، بیچنے بن کے بیٹھا نہ کرو، بیچ میں دخل اندازی کیا کرو. سن لیا آپ نے حبیب صاحب؟ جی، جب پھر میری دخل اندازی جو ہوگی وہ حق سچ پہ ہوگی، اور حق سچ کی بات غالباً آپ ذرا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا، مجھ کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا کہ میں راشی ہوں، رشوت خور ہوں. میں نے کہا یہ نہیں، آپ نے نہیں کہا. واقعی دیکھیں یہ میرا محکمہ اگر یہ کہتے ہیں تو ہر محکمے میں کالی بھیڑیں تو ہوتی ہیں نا جی. تو کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں کالا کوٹ پہن کے بیٹھتی ہیں. نہیں، کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اور بھی بہت کچھ پہنتی ہیں، لیکن ایک کام کرتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ ان کی نظر آپ پر پڑے، کیوں نہ یہ جو خبریں ہیں ہمارے پاس ان پہ بات چیت کر لیں. ضرور کریں، لیکن ہم لوگوں نے اپنا اصول بنا لیا ہے کہ جو نیڑے پڑتا ہے نا اسی سے الجھتے رہتے ہیں، جو اصل جس سے اصل الجھ نہ ہو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. تو میں آپ کی توجہ دلاتی ہوں ان کی طرف. تو سب سے پہلی جو آج کی گرما گرم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی NRO کالعدم، مقدمے بحال، اور سوئس کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے کھولے جائیں گے. دیکھیں کتنی بڑی نیوز دی ہے میں نے آپ کو کہاں پتا تھا اس کا؟ مجھے پتا تو کل ہی چل گیا تھا جب پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی تھی. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج میں اگر ڈیوٹی پر ہوتا تو لوگوں کو کہتا کہ ذرا کینڈے میں رہیں، اچھا ذرا زیادہ شور شرابہ کو نقصان نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں. تو میں اس موقع پر سلمان تصیر صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ہو آپ جائیے. کی اجازت ہے؟ جی میری اجازت ہے. آپ کو روک کون سکتا ہے؟ سلمان تصیر صاحب، آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ NRO میں نام ہونا آپ کے لیے تغمہ تھا. تمغہ؟ وہی تغمہ ہی ہوتا ہے. اچھا تو اب بتائیں، آپ نے وڈا بول بولا. ڈریں اللہ کی ذات سے، اتنا وڈا بول نہیں بولا کرتے. یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے. شکر کی بات یہ ہے کہ میرا اپنا نام اس میں شامل نہیں ہے، ورنہ میں بھی لگا گیا تھا. کچھ نہیں تھا ہونا. حبیب صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہونا تھا، بہت کچھ ہونا تھا. ویسے ہی جب مقدمے کھلیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. یہ بات صرف NRO کی نہیں ہے. NRO سے متاثرہ لوگ یا NRO زدہ لوگ جو ہیں وہ تو تھوڑی سی پریشانی میں ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں ہمارے پورے کے پورے سسٹم کی جو فوکس نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی. خواہ وہ آج کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کسی نے ماضی میں کی ہوئی تھی. ماضی میں بھی انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ اس سن سے لے کر جی وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اب آپ بھی تھوڑے سے پریشان اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ وہ سن ہوگا جس میں یہ ڈیوٹی پر تھے. جی جب سن پورے سوا نیزے پر ہوگا. یہ ماضی کی کرپشن جو ہے اس وقت وہ بھی معاف نہیں ہوگی. ہم نے ایک کوشش کر کے دیکھی، ہم نے سو کالڈ ایک پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کی، اس کے نتیجے میں NRO جاری ہوا، عدالت نے اس کو اٹھا کے باہر رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں صرف یہاں پر نہیں رکیں گے. وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی زد میں آئیں گے جن کے نام اس میں شامل تھے. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں ان ساری باتوں میں آپ کے بھی عزیزوں کے نام آ رہے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے بیسٹ فرینڈ جن پر آپ نے کسی زمانے میں مضمون لکھ دیا تھا. اچھا مائی بیسٹ فرینڈ رحمان ملک صاحب، اتنا مزے کا بیان دیا انہوں نے. جب میں نے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی مجھ پر اگر ایک پیسے کی بھی بدعنوانی ثابت ہو گئی نا تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. یعنی ایک پیسے کی انہوں نے بات کی ہے کہ میں مستعفی ہو جاؤں گا. ان پر تو اتنے بڑے بوبے غبن کرنے کا الزام ہے، بوریاں نوٹ. ملک صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس قسم کی بیان بازی کرنے کی؟ دیکھیں بندے نے 100 اندر جانا ہوتا ہے 100 باہر آنا ہوتا ہے، نہیں اس طرح کا بیان دیا کرتے. مگر آپ کا بھی قصور نہیں ہے. یہ اس قسم کے لوگ اگر خود بیان نہ بھی دیں نا تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا تو لے کے ان کے ہر وقت آلے دوالے رہتے ہیں. وہ سانس بھی لیں نا جی تو وہ تو آگے کر دیتے ہیں اور ان کا بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں. مائک کہتے ہیں اس کو. وہی ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ آلہ ہوتا ہے نا، ان کا وہ تو اتنا ان قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. اچھا، اس کے دانت اور ہونٹوں پر تو ٹھک کر کے لگ گیا. کون؟ وہ
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا نام بتایا. جب میں چند اشارے دے دیتا ہوں تم بوجھو کہ وہ کون ہے. چلیں دیں آپ اشارے. وہ شخصیت بات کرتی ہے, ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی. میں سمجھ گئی. نہیں بتاؤ. معرفت کی زبان بولتے ہیں. نہیں وہ تو معرفت کی زبان ہی نہیں بولتے ان کی. جن لوگوں نے وہ بات سمجھنی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں, باقیوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جوڑ توڑ کی بادشاہ ہے. وہ تو سارے سیاسی لیڈر ہیں. اچھا تو وہ مگر جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں. اگر وہ قائد اعظم کے ساتھ اس وقت ہوتے جب پاکستان بنا تھا تو وہ کانگریسیوں کو ایسی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ فارورڈ بلاک بنا لیتے, اور کانگریسی جو تھے وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے. میں سمجھ گئی, چوہدری برادران. رائٹ یو آر. میرا انعام کوئی انعام ہو تو ان کو دے دو. آپ کو پتہ ہے کہ ملک قیوم صاحب کے خلاف بھی عدالت نے کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور ساتھ میں پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ ان کا لائسنس ہی معطل کر دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ملک قیوم صاحب سے وہ پیسے بھی واپس لیے جائیں گے جو انہوں نے بطور فیس پنجاب بینک کے کیس میں لیے تھے. تو بہت سارے پیسے آئیں گے. یہ سوال ابھی زیر غور ہے, ابھی اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. مگر یہ جو اس نے بلونگڑی نے کہا ہے کہ ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا, تو خدا نخواستہ ان کا لائسنس کینسل ہو گیا تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کو تو اپنے ستار بھی نہیں بجانی آتی کہ وہ کسی گانے والے کے ساتھ بیٹھ کے ستار بجا لیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا رکشہ چلائیں گے یا چھلیاں بیچیں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ ملک قیوم صاحب کے اوپر جو کیس ہے, جس کے خلاف جو کارروائی کی بات کی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو سوئس کیسز جن کے دوبارہ کھلنے کی بات ہو رہی ہے, وہ یہ تھا کہ ان کو بند کروانے میں ان کا رول بڑا اہم تھا. انہوں نے بطور اٹارنی جنرل وہاں پر گئے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو پروسیکیوٹر تھا, سوئس پروسیکیوٹر تھا, اسے کہا کہ اب آپ یہ کیس بند کر دیں کیونکہ حکومت ان کی پیروی نہیں کرے گی, حکومت پاکستان. تو لہٰذا انہوں نے وہ کیس وہاں پر بند کروا دیے. اور پھر یہاں تک بات آئی کہ ابھی ریسنٹلی جو واجد شمس الحسن صاحب نے وہاں پہ جو لندن میں ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے, وہ بھی جنیوا گئے اور انہوں نے وہ سارے کا سارا ریکارڈ اٹھایا, اور ریکارڈ اٹھا کے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا. ابھی تک تو خبریں ہیں کہ محفوظ ہے. تو بہرحال ان کے اوپر اصل الزام یہ ہے. جو اس کے بعد کے جو الزامات ہیں ان کا اس عدالت سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, یعنی عدالت کے اس کیس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. وہ ہے کہ جو انہوں نے شیخ افضل سے فیس وصول کی, وہ فیس جتنی بھی وصول کی, وہ ابھی معاملات ابھی مزید کھلنا باقی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صدر زرداری کے حوالے سے سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا رد عمل یہ ہے کہ صدر صاحب اخلاقی طور پر خود ہی مستعفی ہو جائیں. اچھا ویسے اخلاقی طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ اخلاقی طور پر ویسے ہوتا ہے جیسے غیر اخلاقی بات ہوتی ہے, تو یہ اخلاقی بات ہوتی ہے. کیونکہ میں نے کوئی اچھے بچوں کی طرح ان کا مطلب یہ ہے کہ از خود استعفیٰ دے دیں, کیونکہ حکومت کے اوپر جو اخلاقی دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. پالیٹکس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لیگل اتھارٹی. اچھا, وہ یہ ہے کہ جیسے یہ وردی پہنا کرتے تھے ماضی میں, اور ان کی لوگ بات مان لیا کرتے تھے کہ پاکستان کا پولیس مین ہے تو لہٰذا ہم اس کی بات مان لینی چاہیے. اچھا, ایک ان کی ہے مورل اتھارٹی. مورل اتھارٹی یہ ہے کہ اب جب جناب کے بال سفید ہو گئے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, جناب کی عمر کو دیکھ کے لوگ بات مان جائیں, تو یہ ہے مورل اتھارٹی. تو جو حکومت ہے اس کے لیے مورل اتھارٹی بھی ضروری ہے اور اس کے لیے لیگل اتھارٹی بھی. آپ کے پاس کون کون سی اتھارٹی ہے؟ دیکھیے میں تو عام پاکستانی شہری ہوں, صحافی ہوں. اچھا, عام ہو. مجھ کو تو تم خربوزے لگتے ہو, تمہارا رنگ ہی بدلتا رہتا ہے بار بار. دیکھیں میں تو ایک عام سادہ سا شہری ہوں اچھا جو صرف اپنے ملک کے بارے میں کنسرن رہتا ہے. نبیل گبول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر این آر او میں میرا نام ہوتا تو میں خود ہی استعفیٰ دے دیتا. ابھی تو نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ پورے وزیر نہیں ہیں, آدھی وزارت آئے ان کے پاس سے. آدھی وزارت پہ وہ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں, تو پوری وزارت ہوتی تو پتہ نہیں کس قسم کے بیان دیتے. وہ اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں. وہ زرداری صاحب کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے, دشمنی کر رہے ہیں. کیوں, اس میں کیا دشمنی ہے؟ اگر این آر او میں انہوں نے کہا ہے, ایک اخلاقی دباؤ اگر انہوں نے محسوس کیا ہے کہ جناب اگر میرا نام این آر او میں آ جاتا تو میں استعفیٰ دے دیتا, اس میں کون سی بات ہے؟ ایک اخلاقی دباؤ تو بڑھ گیا ہے نا. ان کا مطلب بھی ویسے ٹھیک ہے, وہ زرداری صاحب کو انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میرا نام ہوتا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اشارہ تو انہیں کو کر رہے ہیں نا کہ وہ استعفیٰ دے دے, تو وہ اچھے ان کے دوست ہیں.